محترم دوستوں اور بھائیوں، آج کا یہ جمعہ شعبان کا آخری جمعہ ہے اور انشاءاللہ آنے والا جمعہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہوگا انشاءاللہ۔ رمضان المبارک کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو انعامات عطا فرمائے ہیں، جو چیزیں رمضان کے اندر انسانوں کو نصیب ہوتی ہیں، یقیناً وہ غیر رمضان میں نہیں ہوتی، اور اس رمضان کی تیاری کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل جو کتابوں میں ملتا ہے اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل جو پتہ چلتا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رمضان کے آنے سے 4 مہینے یا 6 مہینے پہلے رمضان کے تذکرے شروع کر دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، آپ کی ایک دعا ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یعنی آپ رجب کے شروع میں ہی یہ دعا مانگنا شروع کرتے تھے، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک کی زندگی ہمیں عطا فرما۔ سوچنے کی بات ہے، رمضان کا انتظار اتنا کیوں ہوتا ہے؟ رمضان کو اتنا ہم کیوں اہتمام سے یاد کرتے ہیں؟ اور رمضان میں کیوں اتنا کچھ وہ ہوتا ہے اور انسانوں کی عبادات کا درجہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے جو غیر رمضان میں نہیں ہو پاتا؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو جمعے کا دن ہے یہ تمام دنوں کا سردار ہے، سید الایام یوم الجمعہ، دنوں کا سردار جمعے کا دن ہے، اور رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے، تمام مہینوں کا سردار۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کو جو قرآن پاک میں ذکر فرمایا تو اس کا ارشاد یوں ہوا، ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ پہلی چیز یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو جہاں پر کچھ تعلق ہوتا ہے آدمی اس سے بات کرتے ہوئے اس کا نام لیتا ہے، بیٹے سے بات کرتے ہوئے یہ کہتا ہے میرے بیٹے اس طرح کر، بہن سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے میری بہن ایسے کر۔ عام کسی اجنبی سے بات کرتے ہوئے انسان یہ الفاظ استعمال نہیں کرتا، اجنبی سے بات کرتے ہوئے انسان کو اس کا نام بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اے فلاں، وہ جو بھی ہے کہتا ہے تم ایسے کر۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا ایمان والو، یعنی جو مجھ پر ایمان لانے والے میرے بندے ہیں، اللہ فرماتے ہیں تم یہ بات ذہن میں رکھو، یہ حکم میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ حکم اللہ کے بندوں کے لیے۔ دوسری بات کتب علیکم الصیام، تم پر فرض کیے گئے ہیں روزے، کتبہ لکھ دیے گئے، یعنی تمہارے لیے یہ لازم کر دیا گیا۔ کس چیز کو؟ صیام، روزوں کو۔ صوم، روزہ ہو تو اس کو کہتے ہیں صوم، صاد واو میم، صوم، اور زیادہ ہوں کئی روزے ہوں تو اس کو کہتے ہیں صیام۔ چونکہ پورا مہینہ رمضان کا ہوتا ہے تو اس لیے صیام کا لفظ یہاں پر لکھا گیا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے۔ رمضان یہ بھی عربی کا لفظ ہے اور یہ مہینے کا نام ہے۔
رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذی الحج، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان۔ تو یہ رمضان بھی عربی کا لفظ ہے، جو اگلی آیت میں یہاں ذکر بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو ہم نے رمضان میں نازل کیا، اور سیام اس کا معنی ہے روزے۔ یہ روزے کسی اور مہینے میں بھی ہو سکتے تھے جتنے 12 مہینوں کے نام، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ رمضان، یہ روزے تم پر فرض ہے۔ معلوم یہ ہوا رمضان کی فضیلت روزوں کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ روزے کسی اور جگہ ہوتے تو پھر اس مہینے کی قدر بھی وہی ہوتی جو رمضان کی۔ تو رمضان کا جو مہینے کا ایک نام ہے رمضان، اس مہینے کو جو عزت ملی ہے، جو وقار ملا ہے، اس مہینے میں روزوں کے فرض ہونے کی وجہ سے۔ رمضان کا معنی ہے کسی چیز کا جلانا، جلا دینا۔ اور یہ کیوں اس مہینے میں نام پڑا؟ کیونکہ روزے اللہ نے اس میں رکھے، تو اس مہینے کا نام بھی وہ رکھا جلا دینا۔ کیوں کہ اس کے مختلف معنی لکھے ہیں اہل لغت نے، فقہا نے مراد لیے ہیں، علماء نے۔ تو ایک معنی یہ ہے کہ جب سخت گرمی میں اونٹنی چلتی ہے تو اس اونٹنی کے پاؤں تپش کی وجہ سے نیچے سے جلتے ہیں، تو اس لیے اس کو رمض کہا جاتا ہے، رمضان۔ تو جیسے وہ ہوتا ہے اس طرح اس کے پاؤں جلتے ہیں، ایسے ہی رمضان میں انسان روزے رکھتا ہے، اور جیسے اس کے پاؤں جلتے ہیں ایسے ہی روزوں کی وجہ سے ایمان والوں کے گناہ جل جائیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے رمضان کو رمضان کہا گیا، یعنی جلانے کا کام کرتا ہے۔ دوسری بات کہ اللہ فرماتے ہیں تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ اب کس کس پر روزہ فرض ہے، کس پر نہیں ہے، تو یہ ذرا سماعت فرما لیں، چونکہ ہم رمضان تو گزار ہی لیتے ہیں، لیکن اگر تھوڑا سا اس کو دھیان سے رمضان کو گزار لیں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ تو ہر بالغ مسلمان، عقل مند، پاگل، دیوانہ، مجنون، جس کو اپنے صحیح غلط کا ہی نہیں پتہ، عقل کا ہی بیچارے کا پردہ وہ کمزور ہے، وہ نہیں، ہر عاقل، عقل مند، بالغ مسلمان، اس پر رمضان کا روزہ فرض ہے۔ مسلمان پر، کافر کو یہ حکم نہیں ہے۔ کافر اگر روزہ رکھے تو اس کو ثواب بھی نہیں ملے گا، کافر اگر روزہ رکھ بھی لے اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان والوں کو یہ حکم ہے، تو اس کے لیے حکم ہے پہلے اللہ کی توحید یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے کا اقرار، باقی ایمانیات پر ایمان لانے کے بعد یہ کرے گا، مسلمان ہو جائے گا تو مسلمان ہو کر ثواب۔ ویسے اگر یہ ہر ایک کے لیے ہوتا تو قیامت کے دن کافر تو دعویٰ کرتے ہیں یا اللہ تو نے تو یہ کہا ہے کہ رمضان پہ یہ انعامات ہیں، ہم نے روزے رکھے، ہمیں بھی دے۔ تو اللہ کا تو نظام ہے انک لا تخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں، تو اس لیے اللہ نے یہ وعدہ ہی ایمان والوں سے کیا۔ تو فرمایا کہ روزہ کس پر ہے؟ تو سب سے پہلے عاقل، عقل مند ہو، پھر بالغ ہو، بچوں کے لیے روزہ نہیں، پھر اس کے بعد مسلمان ہو۔ یہ 3 چیزیں اصل، یہ بنیادی 3 شرطیں ضروری ہیں۔ آگے عارضوں کی وجہ سے حکم بدلتا رہتا ہے۔ مسافر ہے تو اس کو روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے، لازم نہیں کہ روزہ چھوڑ دیں گے، گنجائش ہے، لیکن وہ گنجائش اس صورت میں ہے کہ بعد میں اس کی قضا کرنی ہے، روزہ ختم نہیں ہوا، اس سے روزے کا حکم مؤخر ہو گیا، عذر کی وجہ سے روزہ کسی اور وقت میں رکھ لے گا۔ ایسے ہی کوئی اور خواتین ہیں تو بعض دفعہ ان کو ایسا سامنا ہوتا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ پاتی، تو ان کو یہ نہیں ہے کہ روزہ ختم ہے، روزہ اس کی بعد میں قضا کرے۔ ہاں یہ ہے کہ جو نماز ہوتی ہے وہ نماز کی معافی ہوتی ہے، نماز کی معافی ہوتی ہے، اس کی قضا نہیں، لیکن روزے کی قضا ہوتی ہے، وہ عورتوں کے مسائل ہیں بعض دفعہ ایسی صورت میں۔ تو بہرحال بالغ جو آدمی ہے اس کے لیے روزہ فرض ہے، کوئی عارضہ نہ ہو، بہت مریض ہو جائے یا مسافر ہو جائے تو اس کے لیے گنجائش ہے، اور بعد میں اس کی قضا۔ اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو روزہ ہے
یہ آپ پر فرض کیوں کیا ہے صبح سے شام تک بھوکے رہنا؟ اس کی جو بنیادی وجوہات میں اس میں ایک واقعہ ہے کہ کسی ملک میں کسی علاقے میں قحط آ گیا، اور وہ قحط اس طرح آیا کہ وہاں پر کھانے کی پینے کی چیزوں میں قلت آ گئی، اور جو دوسرے علاقے کے لوگ تھے وہاں پر فراوانی تھی، کھانا پینا چیزیں ساری موجود ہوتی تھی۔ تو جو دوسرے علاقے کے لوگ تھے انہیں جب یہ پتا چلا کہ فلاں ہمارے ساتھ والے علاقے میں قحط آ گیا ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں کمی آ گئی، تو ان لوگوں کے وسائل بھی بہت زیادہ تو نہیں تھے، آج سے کوئی ہزاروں سال پہلے محدود ہی تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک وقت میں کھانا شروع کر دیا، اور ایک وقت بھوک رکھتے اور ایک وقت کا کھانا جمع کروا کر کے دوسرے علاقے میں بھجوا دیتے کہ جن لوگوں کے ہاں یہ کھانا نہیں ہے ایک وقت وہ بھی کھا لیں۔ تو جب یہ کیا اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند آیا کہ مسلمان خود بھوکے رہ کے، ایمان والے اللہ کے بندے بھوکے رہ کے دوسروں کو بھی کھلاتے، تو حکم ہو گیا کہ تم ایسا کرو کہ 2 وقت صبح اور شام کھایا کرو، دوپہر کو ویسے ہی چھوڑ دیا کرو سال میں ایک دفعہ۔ اور جب یہ حکم ہوا پھر اس سے جو تزکیہ ہے، ایمانی کیفیت ہے، اس میں بھی تبدیلی اور افادیت بندہ محسوس کرتا ہے۔ اور یہ فرمایا اللہ نے من قبلکم لعلکم تتقون، یہ روزے ایسے نہیں ہیں کہ تمہیں امت محمدیہ کو مشقت میں ڈال دیا، نہیں، بلکہ تم سے پہلے لوگ تھے تو ان پر بھی یہ روزے فرض تھے۔ فرق کیا تھا؟ ان کے روزے اور ہمارے روزے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو اللہ تعالیٰ نے 5 خصوصیات عطا فرمائی ہیں، 5 نعمتیں دی جو پہلی امتوں کے پاس ہی تھی۔ ایک ان میں سحری کا کھانا ہے، سحری کا کھانا پہلی امتوں پر جو روزہ فرض تھا اس میں سحری کا کھانا شامل نہیں تھا۔ غروب آفتاب سے روزہ شروع ہوتا اور اگلے غروب آفتاب تک چلتا، غروب آفتاب پہ روزہ کھولا، اپنا کھانا وغیرہ کھایا، اور اس جاگتے جاگتے جو کھا لیں 8 9 10 12 جتنی بھی بجے۔ شرط کیا تھی روزے کی ابتدا؟ جیسے ہی سو جائیں گے ان کی آنکھ لگ جائے گی، سونے کے ساتھ ہی اگلا روزہ شروع ہو جائے گا، سونے کے ساتھ ہی اگلے روزے کی ابتدا، اور اب یہ روزے کا اختتام ہوگا اگلے دن غروب آفتاب۔ سحری کا جو خاص معمول ہے وہ پہلی امتوں میں نہیں تھا، آپ نے فرمایا میری امت کو یہ اللہ نے عطا فرمایا۔ اور ایک نوجوان صحابی ہے، انہوں نے آ کر عرض کر دی کوئی ایسی بات کہ یا رسول اللہ مجھ سے کوئی ایسی چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی، تو کوئی میرے لیے حل فرمائے۔ تو پھر حکم ہوا وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، اس کی توبہ بھی قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے رات کا جو وقت ہے نیند کے لیے، کھانے کے لیے اور دیگر بہت ساری چیزوں کے لیے اس کو تمہیں اس رات میں تمہیں اجازت دے دی۔ اس طرح سے اس کی توبہ بھی قبول ہو گئی، اور امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کا بھی اعلان فرما دیا۔ میرے محترم دوستو، رمضان کی جو برکات ہیں، یہ رمضان کی برکات ہم کیسے حاصل کریں؟ یہ جو رمضان جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں تم پر یہ روزے فرض ہیں، اور اس لیے فرض کیے گئے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ پرہیزگاری ہم میں کیسے ہے؟ ایک انسان نے زندگی کے 40 سال یا 50 یا 70 سال گزارے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ یہ روزے اس لیے فرض ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، لیکن وہ تقوی جو اللہ کے ہاں مقصود ہے، اللہ کے ہاں جو قبول ہے، اللہ کے ہاں جس تقوی کی ڈیمانڈ ہے، وہ انسان کو زندگی کے 30 40 50 70 سالوں میں اگر نہیں مل رہا تو میرے محترم دوستو پھر اپنے محاسبے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، بار بار فرماتے اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر، خاص طور پر جب عاملین لوگ بیٹھے ہوتے، ریاست کے بڑے گورنر لوگ، ان کو فرماتے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ خود ہی کر لو قبل اس سے کہ قدرت کی جانب سے تمہارا مواخذہ کیا جائے اور محاسبہ کیا جائے۔ اپنا محاسبہ خود ہی کر لو،
محاسبہ کہتے ہیں حساب کتاب کرنا، حساب کتاب کرنا، یعنی انسان وہ دکاندار کامیاب ہے جو اپنا حساب کرتا ہے، وہ فرم، وہ کمپنی، وہ ادارہ، وہ شعبہ کامیاب ہے جو اپنا حساب کتاب کرتا ہے۔ تو ایسے ہی اپنے رب سے بھی تھوڑا سا حساب کر لیا کرو، کہاں پر اس کا کام ہم نے کیا ہے، کہاں نہیں، کہاں سے اس نے روکا تھا جہاں سے ہم نہیں رکے، اور جو کرنے کا کہا تھا وہ نہیں کر سکے۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ کرتے رہو قبل اس سے کہ تمہارا محاسبہ قدرت کی جانب سے کیا جائے۔ تو میرے محترم دوستو، لعلکم تتقون، اب یہ جو تقوی ہے اس کے اسباب کیا ہیں؟ رمضان کے جتنے معمول ہیں، 47 معمول ہیں رمضان میں، 47 معمول ہیں رمضان المبارک میں، کہ انسان ان 47 جو احادیث سے جو ملتا ہے، اگر وہ ساری چیزوں کو پورا کرتا ہے تو انسان کامل روزے دار ہو جاتا ہے، کامل روزے دار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات ہیں اس کی ابتدا صبح سے ہوتی ہے، صبح کے وقت سے ہی ابتدا، اور ایک بہت اچھا موقع بھی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، 40 دن تکبیر اولیٰ، تکبیر اولیٰ کہتے ہیں جب امام صاحب نے نماز شروع کی تو امام کے ساتھ ہی اس مقتدی نے بھی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع، فوراً ساتھ مل گیا، پہلی رکعت سے امام کے ساتھ ہی مل گیا۔ اب جس بندے نے 40 دن یہ کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو 2 انعام عطا کرے، ایک جہنم سے چھٹکارے گا کہ انسان یہ دوزخ میں نہیں جائے گا، جو 40 دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا تکبیر اولیٰ کا خیال کرے گا، تو یہ آدمی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی نفاق سے بری کر دیا جائے گا، یعنی کبھی زندگی میں منافق ہو کر نہیں مرے گا، اور نفاق کا انسان کو پتہ نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جنرل، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران، لیکن جب وہ صحابی جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رازدار بنایا تھا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ یا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، تو آپ ان کو بلا کر پوچھتے تھے اے حذیفہ، حضور نے تمہیں ایک ایک منافق کا نام بتایا ہے، یہ بھی منافق، یہ بھی منافق، یہ بھی منافق، میں یہ نہیں پوچھتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کس کس کا نام بتایا، میں حضور کا وہ راز فاش نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرا تو صرف یہ سوال ہے مجھے یہ بتا دے ان منافقین کے ناموں میں کہیں میرا نام تو نہیں لکھا ہوا۔ کہنے والا کون؟ وہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقتیں، آپ کے ساتھ جہاد، آپ کی مسجد کی نمازیں، مصلی نبوی کے 10 سال وارث بننے والے، 10 سال مسلمانوں کے حکمرانی کرنے والے، اور پھر اس سے بڑی بات کہ جنہیں حضور نے یہ فرمایا ہے اے عمر، اگر اللہ نبوت کے دروازے کو بند نہ کرے اور مجھے میرے بعد کوئی اور نبی آتا تو وہ کمالات، اوصاف، خوبیاں، اخلاق، وہ چیزیں جو نبیوں میں ہوتی تھی اللہ نے وہ ساری تجھ میں رکھی ہیں، اگر اللہ میرے بعد کسی کو نبی کے لیے منتخب کرتا تو عمر وہ تو ہوتا۔ لیکن اللہ کا ڈر کتنا ہے، اے حذیفہ مجھے یہ بتاؤ کہ ان منافقین میں میرا نام تو نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو قیامت کا دن ہو اور میں یہی سمجھتا رہوں اور اللہ تعالیٰ حکم فرما دے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ادھر آ جاؤ سب۔ تو رمضان المبارک میں یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے،
آپ نے فرمایا جو شخص 40 دن جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کا خیال کر کے نماز پڑھتا اللہ اس کو 2 انعام دیتے، ایک دوزخ سے نجات کا، دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔ نفاق بندہ منافق ہو کے نہیں مرے گا۔ تو رمضان المبارک میں روزوں میں ہمارے اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا شکر ہے، اس پر ہم سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ بہت اچھا ماحول ہے، سارے ہی لوگ روزہ رکھتے ہیں، سارے ہی نماز پہ آتے ہیں، الحمدللہ ماشاءاللہ۔ ہم یہاں بھی دیکھتے ہیں ماشاءاللہ برآمدے تک نمازوں میں لوگ گئے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو حضور کی حدیث ہے اس پر عمل کرنے کا یہ بڑا زبردست موقع ہے کہ 30 دن تو ہم نے اہتمام کرنا ہی کرنا ہے، 10 دن اور ساتھ ملا لیں۔ جیسے کوئی آج جمعے سے شروع کر لے تو 5-6 دن پہلے کے ہیں، 2-3 دن بعد میں کرتے، 40 دن بہت آسانی سے ہو سکتے۔ یکم رمضان سے شروع کر لیں تو 10 دن اور ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس طرح کر کے اس حدیث کی جو انعامات ہیں، اس کی روشنی میں جو ہمیں حاصل کر سکتے ہیں، اس کے لیے بہترین وقت رمضان کا مہینہ۔ تو سحری سے ابتدا۔ اب سحری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ اما جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں رات کو کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں رات کو 11 رکعتیں پڑھتے تھے، یعنی 8 تہجد کی اور 3 رکعت وتر جو عشاء والے مؤخر کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا 11 رکعتیں پڑھتے تھے۔ تو یہ جو 11 رکعتیں ہیں سال بھر ہمیں خوش نصیب ہیں، وہ لوگ جنہیں نصیب ہو جاتی ہے، لیکن رمضان زبردست موقع ہے۔ اپنی سحری کی ابتدا کھانے سے نہیں ہو، اللہ کے سامنے سجدے کے ساتھ۔ پہلے اللہ کے سامنے سر کو جھکانا ہے، پھر اس کے بعد کھانے کی طرف، پھر اس کے بعد ذکر میں۔ اب یہ ذکر تیسرا کلمہ ہے، درود پاک ہے، استغفار ہے، اور اس وقت استغفار اللہ کو بڑا پسند ہے۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تعریف کرتے ہوئے، خوبیاں بناتے ہوئے اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، میرے بندے وہ ہیں جو صبح کے وقت، سحری کے وقت میں میرے سامنے معافی مانگتے ہیں، معافی کی دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، دوزخ سے نجات کی التجا کرتے ہیں۔ تو وہ وقت جو صبح کا سحری کا وقت ہے وہ ایک زبردست وقت ہے رمضان کی برکات کو حاصل کرنے کا۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ جو یہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ جو شخص یہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 3 دفعہ پڑھ لے، حدیث پاک میں آتا ہے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں اللہ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اب یہ کتنا زبردست موقع ہے سحری کے وقت، اور پھر اس کے بعد دعائیں مانگنا۔ میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ کی جو محبوب چیزیں ہیں اس میں ایک اللہ کے سامنے رونا بھی۔ یہ دلوں کی سختیاں اللہ تعالیٰ بطور سزا کے لوگوں کو دل سخت دیا کرتے تھے۔ پہلی قوموں میں بنی اسرائیل کے ساتھ ایک میثاق ہوا، عہد ہوا، جب انہوں نے عہد کو توڑا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے ایک میثاق کیا اور انہوں نے اس کی پاسداری نہیں کی تو بدلے میں ہم نے ان کا کھانا پینا یہ نہیں بند کیا، بلکہ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اللہ کہتے ہیں ہم نے بدلے میں ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یہ دلوں کی سختی ایک مرض ہے، دلوں کی سختی ایک مرض ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آنکھ جس آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو بہتے ہیں، آنسو ٹپک پڑتے ہیں، آنسو نکل جاتے ہیں، اس آنکھ پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔
دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی. تو صبح کے وقت سحری میں دعاؤں میں ہدایت کی دعا قبولیت کے یقین کے ساتھ ایمان اور ہدایت کی، اور سب سے پہلے یہ کام کر کے اس کے بعد سحری کے باقی کا. وقت کم ہے تو اٹھنے کی ترتیب ایسی ہو کہ آدھا گھنٹہ پہلے ہو، آدھا گھنٹہ تو اللہ کے سامنے بیٹھے بس. اور اس وقت میں ہماری مائیں بہنیں جو سحری کے کاموں میں مصروف ہوتی ہیں، ان کا ہاتھ بٹانا یہ بھی سنت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں، آپ جب گھر تشریف لاتے تھے تو میرا ہاتھ بٹاتے تھے، میرے کام کاج میں میری مدد فرماتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تو آسانی ہی بہت کی ہوتی ہے کہ وہ ایک روزے دار کو روزہ رکھوا کر جتنا انسان روزہ رکھ کر سارا دن کماتا ہے، وہ کھانا دینے کی وجہ سے ہی اتنا ثواب لے جاتی ہے. میرے محترم دوستو، یہ رمضان اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا، اللہ کے ساتھ محبت کا، اپنی مغفرت کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہوئے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے. اس بد دعا سے بچتے ہوئے اس رمضان کو گزارنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس رمضان کو ہر اعتبار سے برکت کا، راحت کا، بخشش کا اور دوزخ سے نجات کا ذریعہ بنائے. واخر دعوانا الحمدللہ.